سوال ہے قوم سمود کہاں آباد تھی، یعنی اس کا مسکن کہاں تھا، یہ کہاں رہتے بستے تھے۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کے پاس 4 آپشن ہیں، انہی میں سے صحیح آپشن آپ کو منتخب کرنا ہے۔ آپشن یہ رہے: اے تبوک، بی وادی سینا، سی ہجر، ڈی فلسطین۔ انہی میں سے کوئی ایک صحیح جواب، لیکن ٹائمر شروع ہونے کے بعد۔ ٹائمر شروع ہوا، کوشش کریں، محنت کریں، جلدی کریں۔ وسارعوا، آگے بڑھنے کے لیے مسابقت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ صحیح جواب الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگا، لیکن پہلے کون پیش کر لے جاتا ہے، یہ اصل یہاں کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اور یہ وقت ختم ہوا۔ قوم سمود کہاں آباد تھی، یعنی صالح علیہ السلام کی یہ قوم جہاں آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا، وہ اس روئے زمین پر کہاں آباد تھی۔ 4 آپشن آپ کے سامنے آئے: تبوک، وادی سینا، ہجر یعنی مدین، اور اسی طریقے سے ڈی فلسطین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب کون سا تھا۔ سی ہجر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اسی نام سے ان کو یاد بھی کیا، کذب اصحاب الحجر المرسلین، کہ ہجر والوں نے رسولوں کا انکار کر دیا۔ یہ ہجر کہاں ہے، اس سلسلے میں اہل علم نے جو باتیں نقل کی ہیں کہ یہ تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر ایک مقام کا نام، یعنی سعودی عرب کا جو علاقہ ہے وہ حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع، یعنی مدین علاقے کے قریب واقع۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ قوم عرب قوم تھی، اور اس وقت موجودہ جو سعودی عرب ہے اس کا ایک علاقہ ہے جس کو جو مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، وہیں پر یہ قوم آباد تھی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جن لوگوں نے پہلے نام پیش کیا ہے، پہلا جواب پیش کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں ان خوش نصیبوں کے نام کیا ہیں، کنہوں نے سبقت ماری ہے۔ آئیے، پہلا نام ہے نفیسہ خاتون، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ دوسرا نام ہے ختیجہ پہلاری، ختیجہ پہلاری، جزاکم اللہ خیر۔ تیسرا نام محمد عبد الخالق، بارک اللہ فیک، بہت بہت مبارکباد۔ یہ سوال تھوڑا سا بعض لوگوں کے لیے ٹف رہا ہوگا، لیکن جن لوگوں کو آگے بڑھنا ہے ان کے لیے سوالات آسان ہو یا مشکل کوئی فرق نہیں پڑتا، تمام لوگوں کے لیے مبارکبادی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب اس علاقے سے گزرے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ویران علاقہ تھا، وہاں لوگوں نے خیمہ ڈال دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں کے کنویں سے پانی دیا اور اس سے آٹا گوندھا گوشت پکانے کے لیے، اسی پانی کو ڈالا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی اس علاقے میں کنویں سے پانی لے کر کے اپنے آٹا گوندھے تھا انہوں نے، اور اپنے گوشت پکائے تھے، کھانا بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیگیں الٹ دیں، اور آٹا جو گوندھا گیا تھا حکم دیا گیا کہ اس کو اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کر گئے اور اس علاقے میں پہنچے جہاں سے ایک کنواں تھا۔ انشاءاللہ چونکہ آگے اس مسئلہ آ رہا ہے، اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ سوال کا وہ جواب بن جائے گا۔ تو وہاں پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ یہی ہمارا پیغام ہے کہ وہ علاقے، وہ بستیاں جہاں رب العالمین کی جانب سے عذاب نازل ہو چکا ہے، اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے، وہاں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جا کر کے تفریح کرتے ہیں، ان علاقوں میں جا کر کے تفریح کرتے ہیں، بلکہ وہ مصر کے اندر، مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس پر عذاب ہو رہا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں تفریح کے لیے۔
اور باقاعدہ سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر پرمیشن مل جائے تو. اگر موبائل سے فوٹو لینے کی پرمیشن مل جائے تو سیلفی لینا چاہتے ہیں, یہ یادگار بنانا چاہتے ہیں. ارے بھائی وہ عذاب شدہ ہے, اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے, وہ ہمارے لیے کون سا یادگار بن سکتا ہے؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ نہ اس علاقے میں داخل ہی مت ہوا کرو, اور اس پانی سے بنے ہوئے کھانے کو پلٹوا دیا, یا اسی طریقے سے آٹا گوندھا گیا تھا اس کو اونٹ کو کھلا دیا گیا. اس بنیاد پر ہمیں کسی بھی قسم کے عذاب شدہ علاقے میں یا عذاب شدہ اقوام کی جانب نہیں جانا چاہیے, اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے.